اوہو، کہاں چلے گئے یہ؟ نیوز میں بھی دیکھ لیا، اخبار میں بھی دیکھ لیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں چلے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ۔ ہم، آ گئے آپ؟ ہاں، میں جب اپنی بیگم کے ساتھ ہوتا ہوں تو تمام دنیا کو بھول جاتا ہوں۔ کون انتظار کر رہا ہے، کون مجھے بلا رہا ہے، کس کو کام ہے۔ میں اب 100% اپنی بیگم کو پورا ٹائم دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیگم کی جس طرح عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قیمتی تحفہ دیا ہے اور اس کی عزت کرنا میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت زیادہ خیال کرتی ہے میرا۔ ٹھیک ہے تم سیکرٹری ہو اور اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی بیگم بے کے فکر پاس ہو جب جائیں ہوتا آپ۔ ہوں تو سمجھ لو کوئی کتنی آوازیں دے دے یا کوئی بڑے سے بڑا کام ہو، میں سب بھول جاتا ہوں۔ میں پھر ان کو قطعی اہمیت نہیں دیتا۔ میں اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے اور خاص طور سے اپنی بیگم سے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت دی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اسی کے پاس رہ کر دل خوش ہوتا ہے میرا۔ میرا بس چلے تو میں بس اسی کے پاس رہوں، کوئی کاروبار کہیں نہ جاؤں، کچھ نہ کروں، لیکن کیا کریں، حالات ایسے ہیں کہ سب کے کام آنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ تم سیکرٹری ہو، اچھی ہو، ماشاءاللہ میرے بیان پر پوری اترتی ہو، اور ابھی تک تم نے جو جو کام کیے ہیں میرے حساب سے وہ بہت اچھے کیے ہیں، اور میں خوش ہوں۔ اللہ نے میں بڑا خوش نصیب بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بیگم میری دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور سیکرٹری بھی اچھی ہے، سمجھدار ہے، حالات کو سمجھتی ہے، مجھے صحیح گائیڈ کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میرے جی جی ذہن سر، میں آپ آتا صحیح کہہ ہے رہے ہیں۔ کہ تم کچھ نہ کچھ ایسی بات کر رہی ہو جو مجھے پتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سب جانتا ہوں۔ مجھے ایک ایک بات کا علم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس، تم میری سیکرٹری ہو، تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پاس جو بھی ہو میرے گھر کا فرد بن کر میرے ساتھ رہے اور میرے کام میں اس طرح ہاتھ بٹائے کہ وہ میرے کام میں ترقی ہو، اور کسی نے اگر مجھے دھوکا یا فراڈ کیا یا میرے ساتھ پلاننگ میں کی نے تو خلاف، کچھ بھی نہیں تو کیا۔ پھر تو وہ نہیں بچتا، قطعی نہیں بچتا، کسی صورت نہیں بچتا۔ وہ میرے پاس تو کام کیا کرے گا، وہ کسی اور جگہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ میری بیگم اللہ نے اتنی خوبصورت دی ہے کہ بس اس کو دیکھ دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے۔ تم پر یہ ہے کہ تم سیکرٹری ہو، تو میں میرے کام کے اندر جو کام کرتی ہو، میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس مت پہنچانا۔ یہ اعتماد بہت مشکل سے بنتا ہے، ہاں بہت مشکل سے، دھکا دے دے کے بنتا ہے، احساس کر کے بنتا ہے، پیار سے بنتا ہے، عزت سے بنتا ہے، اور اعتماد ہوتا ہے سب سے اہم چیز۔ مقصد ہوتا ہے کہ ہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہم صحیح جڑے ہوئے ہیں، اور نہیں تو پھر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے نقصان قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میں تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں تو مجھے نقصان دینے والے تم کون ہو؟ کون ہو جو تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے؟ میں اس اپنے پورے خلقت کا بادشاہ ہوں، میری بیگم ملکہ ہے، اور جب میں ایک بادشاہ کی طور سے میں تمہارا آپ سے خیال کرتا غداری ہوں نہیں کر تو سکتی۔ تم لوگ کبھی سوچنا مت کہ مجھے نقصان پہنچاؤ۔ جو کہنا ہے صاف کہو، میرے منہ پر کہو، اچھا لگتا ہے مجھے۔ ہاں غلطی مجھ سے ہوتی ہے، میری بیگم مجھے ہر بات بتاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے مجھے، یہ ایک ایک چیز کہ آپ میں یہ غلطی ہے، آپ کی یہ بات غلط ہے، تو میں مانتا ہوں کیونکہ میری بیگم ہے، میری بھلائی چاہتی ہے۔ تو میں اسی طرح آپ سب لوگوں سے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی یہی چاہوں گا کہ جو اگر مجھ میں خامی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات مجھ سے نکل جائے تو مجھے بتاؤ، سامنے لاؤ میری بات کو، تاکہ میرا گھر، میرا کام چمک سکے۔ اور میں اپنی بیگم یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، یہ میری سیکرٹری ہے، اعتماد ہے، دونوں ایک ہے ماشاءاللہ۔ دونوں ایک ہے، لیکن بیگم کی بات الگ ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے، پیار پیار ہوتا ہے، وہ بھی ایک سے، بیوی سے 100%۔ اور اللہ تعالیٰ اگر
प्यार करने वाली बीवी दे दे तो बस समझ लो शख्स को दुनिया में जन्नत मिल गई, जन्नत। और यही जन्नत में रहकर वो खुश रहता है, सुरखरूर रहता है। ये इस तरह का माहौल जब बनता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, पेशावर से माल आया है जी, बिल्कुल आया है जी। अब इस शहर में तुमने इसकी सप्लाई करनी है, तो तुम मुझे बताओ कि किस तरीके से तुम अपनी सप्लाई करोगे। हाँ देखो, मैं तुझे कुछ गाइडेंस देता हूँ। अपने इलाके में तुम पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला, आपने भी गारंटी? अच्छा ठीक, लेकिन मैं अपना माल जो है वो तुम्हें स्टोर कर दूंगा, ठीक ठीक, गोडाउन। लेकिन आप ये माल पूरे शहर में सप्लाई करोगे, ठीक है? अब मैं जाऊंगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? मैडम फैसला करो, क्या इसके भाई ने इसको नहीं मारा है बिला वजह? कुछ झंझट से जान छुड़ाओ, खत्म करो ना। देखो इन्हें कब से समझा रही हूँ, इन्हें समझ का आ रही है मेरी बात। ये लोग समझने को तैयार नहीं कि लड़ाई झगड़ा खत्म करें। ओ मैडम, मैं पंजाब से आया हूँ, हमारा पंजाब से भी खर्चा होया है, मेरे भाई पे भी खर्चा होया है। मेरा पैसा ये देवे, मैं चला जाऊँ भाई को लेके। तो मिल जाएंगे तो आप माफ कर दोगे इन्हें? हाँ मैडम, मैं माफ कर दूंगा। तो बाबा पैसा जान छुड़ाओ, तुम भी कितना डिस्टर्ब हो सके। अरे हम क्या रफू चक्कर करेगा ये? देखो मैंने दुकान की। तो आप दे दो उनके पैसे। अरे तुमको मैं 1500 रुपया दे देता हूँ ना, जान छुड़ाओ। जो भी दे रहे हैं आप रख लो पैसे। अरे अब देखो अरे इतने पटेल, बात सुनो। अब मैं तेनू फकीर नजर आंदा? तुम्हें 1500 रुपए? तू मैं चढ़ूंगा नहीं, मैं एक किलो पैसा होती। तो यार पापा, पिंड नहीं है तेरा, ये प्राची शहर है। और देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना मेरे पैसे इल्जाम। अच्छा ठीक है भाई, तू तो तेरे सर के जो। और मेरी गल सुनो, और जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। मैं नहीं मानता ये। अच्छा ठीक है यार, तू भी इस मसले का हल निकालना यार। उनसे बात करूंगी। मैंने नहीं चाहिए पैसे 1500 रुपए, और मेरे तो 1,80,000 रुपए पूरे में लेवेगा। हाँ चलो, मैं फिर चढ़ाऊंगा। तो कहते हैं फिर वो आप लोगों को माननी पड़ेगी। अच्छा बात सुनो, बड़े साहब जी सर, ये देखिए आप ठीक है ना, बात मान नहीं रहे, पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे, आपको कम पैसे दे रहे, तो आप जितनी जल्दी हो सके देखते हैं इस मसले को सॉल्ट आउट करें। ठीक है, आप आ जाए। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा बुला। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। चलो भैया, आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। लगता है कि तुम लोगों के मसले अभी तक हल नहीं हुए। कहाँ होगा मसला सरदार साहब? उधर चलेगा बैठो शाबाश, और तुम भी उधर बैठो सामने। छोटी छोटी बातों में ये लोग लड़ते हैं तो बहुत फैसला कर लेते हैं। तुम्हें जब सेक्रेटरी बनाया है तो तुम्हें ये बात तो मुझ तक आने भी नहीं देनी चाहिए। खुद ही आप फैसला करो, छोटी छोटी बातें तुम खुद करो। मुझे भी ऐसे ही लगा। इन बातों में अगर अपन उलझे रहे तो दूसरे काम कैसे होंगे? तुम समझदार हो, होशियार, तुम सारे काम करती हो, तो छोटी छोटी बातों को भी करना सीखो। अब ये लोग लड़ते आपस में, उस टाइम तो नहीं आते। वो पंजाब से आ गया अपने भाई के लिए, मेरे पास नहीं आया, आपस में फैसला कर रहे हैं। वो तो इनके जरिए पता चलता है कि हाँ किस बात पे बहस हो। कैसे कैसे लोग हैं ये।
کہ جب آتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسپتال کے پیسے مانگے جا رہے ہیں، 1,80,000 مانگے جا رہے ہیں۔ اب 1,80,000 کس بات پہ خرچ ہوئے ہیں، کیوں ہیں؟ تو یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ کس بات کے 1,80,000 خرچ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہاں لازمی طور سے ملیں گے، لیکن ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا، تمہیں بھی سوچنا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے۔ جتنی تم ہوشیار ہو، سمجھدار ہو ماشاءاللہ، اور خوبصورت ہو، ہر لحاظ سے بہت خیال رکھتی ہو، تو تھوڑا بہت کام تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس معاشرے میں آدمی جب سیکرٹری بناتا ہے تو اس کے آدھے کام ختم ہوتا ہے، وہ پھر جوزوری کر کے جب آتے ہیں لوگ باغ تو سیکرٹری نمٹا دیتی ہے، ہاں، تاکہ باس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ پاکستان ہے نا، یہ پاکستان میں 5 قوم ہے تو 4 قوم ہے، 10 قوم ہے، 20 قوم، لیکن 4 لوگ ہیں تو اس صوبے ہیں تو اس کے حساب سے ہم بات کریں گے، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی جو بھی ہے، تو ظاہر ہے ان کو تمہاری طرح خوبصورت فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ کیب جب میں پہناتا ہوں کسی کو تو اس کو سمجھ لو بہت عزت دیتا ہوں، میرے لیے وہ عزت کے قابل ہو۔ اب دیکھو تمہارے حسن میں کتنا نکھار ہو گیا، ان چاروں کے فیصلے ہوں گے، اب یہ چاروں کے فیصلے کیسے ہوں گے، دھوم دھڑکے سے ہوں گے، ناچ گانے سے ہوں گے، ان لوگوں کے جو جھگڑے ہیں ان کو نمٹانا ہے، کس طرح نمٹانا ہے، اب یہ تو ہمارے ڈانس سے پتا چلے گا، ڈانس سے پتا چلے گا، ہم تو ڈانس کر کر کے جھوم جھوم کر ان کے فیصلے کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ مانے نہ مانے ہم ان کو پیار کرتے رہے جیسے ہم آپ کو پیار کرتے ہیں۔ آپ کتنی پیاری، کتنی سویٹ ہیں، اور یقین مانیے جب یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بس جی چاہتا ہے پیار کی جائے، آپ کو پیار کی جائے، جھوٹ کے ناچ کے گا کے فیصلہ کرنے کے ان لوگوں کو تم کل بلاؤ، کل ان کا فیصلہ ہوگا، ہم فیصلہ کریں گے۔